آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں مسلم دنیا کے ایک خوبصورت اور عظیم ملک کردستان کی۔ اس ملک کی عورتیں سونے کو ایسے استعمال کرتی ہیں جیسے لباس۔ یہ خطہ آج دن تک 4 ملکوں کی ملکیت کہلاتا ہے۔ یہاں حسن اتنا زیادہ ہے کہ انسان پہلی نظر میں ہی ہوش کھو بیٹھے۔ اس سرزمین نے صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر، نڈر اور غیرت مند حاکم کو اسلام کو نوازا، جس نے بیت المقدس کو 88 سالوں بعد آزاد کروایا۔ اور بھی بہت سی دلچسپ معلومات یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، کلچر، خوبصورتی اور کھانوں اور رنگین ترین نائٹ لائف کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کردستان، جسے دی لینڈ آف کردستان یعنی کرد لوگوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک خوبصورت اور ثقافتی خطہ ہے۔ یہاں کی قومی زبان کردی ہے، مگر اس کے ساتھ ترکی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانیں بھی عام طور پر بولی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خطہ آج تک ایک الگ ملک کے طور پر قائم نہیں ہو سکا۔ اس کے علاقے ترکی، شام، عراق اور ایران کے مختلف حصوں میں تقسیم ہیں۔ کرد لوگ تقریباً 300 سال سے اس سرزمین پر آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں کرد لوگ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے اور آج بھی کردستان کے تقریباً 99% لوگ سنی مسلمان ہیں جو اسلام سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں تقریباً 9 کروڑ آبادی پر مشتمل کرد قوم بدقسمتی سے آج بھی اپنی کوئی آزاد ریاست نہیں رکھتی، ایک ایسا خواب جو اب تک صرف خیالات کی دنیا میں ہی موجود ہے۔ اس کے باوجود کرد عوام نے اپنی ثقافت، زبان، روایت اور کلچر کو آج بھی نہایت فخر کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ کردستان کے ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور معیار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ قدیم فن بنائی نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے اور کرد دستکاری آج بھی عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہے۔ کردستان میں نیا سال 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ امید، بہار اور آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 30 کروڑ لوگ یہ تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کردستان کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، اوپر سرخ پٹی، درمیان میں سفید پٹی اور نیچے سبز پٹی۔ اس کے بیچ میں 21 کرنوں والا سنہری سورج چمکتا ہے جو کرد قوم کی امید، روشنی اور استقلال کی علامت ہے۔ محترم دوستو، ترکی اور شام کے قریب دریا دجلہ کے کنارے آباد عراق کا مشہور شہر موصل، جو صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے، یہ شہر بھی کرد اکثریت پر مشتمل ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں 1118 عیسوی میں نور الدین زنگی کی ولادت ہوئی، وہ نیک دل سلطان جنہوں نے اسلام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ روایت کے مطابق ایک رات سلطان کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 سرخ پوش آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر سلطان فوراً مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، روضہ رسول پر حاضری دی اور اعلان فرمایا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں تاکہ سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے۔ سلطان نے سبحان اللہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ جب پیغام دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسی تحفے یا دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً حاضر کیا جائے۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، مگر سلطان نور الدین زنگی نے اپنا غصہ ضبط میں رکھا اور پرسکون لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے دریافت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک مکان میں مقیم ہیں۔ سلطان فوراً وہاں روانہ ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک چٹائی پر پڑی۔ چٹائی ہٹائی گئی تو نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی ملی۔ پوچھنے پر دونوں بزرگوں نے اقرار کیا کہ وہ ہر رات یہ سرنگ کھودتے اور مٹی کو جنت البقیع کے قبروں پر پھیلا دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم اپنے آخری مرحلے میں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر روضہ رسول سے نکال کر لے جائیں۔
یہ سن کر سلطان کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ دونوں کو سزائے موت دی جائے اور روضہ رسول کے گرد ایک خندق کھود کر اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی جسارت کا تصور بھی نہ کرے۔ محترم ناظرین، 14ویں صدی عیسوی میں کردستان کا یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ پھر 18ویں صدی میں یہ علاقہ ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل کرد قوم سلطنت عثمانیہ کے صوبہ کردستان کے باشندے تھے، مگر سلطنت کے زوال کے بعد 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جس کے تحت کردستان کو عراق، ایران، شام اور ترکی کے حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ افسوس کہ یہ تقسیم آج تک برقرار ہے۔ ترکی کے زیر انتظام کردستان کا حصہ ترک کردستان یا شمالی کردستان کہلاتا ہے۔ ترکی کے 81 صوبوں میں سے 13 ایسے ہیں جہاں کرد قوم اکثریت میں آباد ہے۔ ان میں سب سے نمایاں شہر دیار بکر ہے جو کردوں کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ 2016 میں یہاں ترک حکومت اور باغیوں کے درمیان خوفناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے علیحدگی پسند کرد جماعتوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ کردستان کی ثقافت میں ترکی، عراق، ایران اور رومی اثرات واضح محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوش مزاج، مہمان نواز اور مددگار ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی سیاح راستہ پوچھ لے تو اکثر لوگ خود اسے منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، مزیدار کھانے تیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں۔ کردستان کے مرد ہوں یا عورتیں دونوں اپنی بہادری، غیرت اور مضبوط ارادوں کے لیے مشہور ہیں۔ شادیوں میں یہ لوگ ایک دائرے کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور روایتی کرد رقص پیش کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں رومال یا تسبیح ہوتی ہے جسے وہ رقص کے دوران گھماتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں سونے 2023 کی بیلٹیں پہنتی ہیں کیونکہ شادیوں میں سونے کی نمائش عام بات ہے۔ کردستان میں سونا نہایت عام اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس خوبصورت فراک یا پینٹ شرٹ ہوتا ہے جبکہ مرد پینٹ شرٹ یا شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ قمیص کو شلوار کے اندر ٹک کر کے کپڑے کی بیلٹ باندھتے ہیں اور سر پر رومال یا پگڑی رکھتے ہیں جو ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کے ہی ایک وفادار فوجی افسر تھے جنہیں آج پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ انہیں 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان وقت بنے۔ کردستان کے بڑے اور مشہور شہر عراق، ایران، ترکی اور شام کے مختلف حصوں میں واقع ہیں۔ عراق کے زیر انتظام کردستان قدرتی تیل کی دولت سے مالا مال ہے، مگر عالمی پابندیوں کی وجہ سے تیل کی برآمد کھلے عام ممکن نہیں۔ یہاں سے تیل عام طور پر غیر قانونی طریقوں سے اسمگل کیا جاتا ہے۔ کردستان کا دارالحکومت اربیل ہے۔ یہ شہر بہت خوبصورت، صاف ستھرا اور تیزی سے ترقی کرنے والا ہے۔ سیاح اکثر اپنی قیام کے لیے اربیل کو منتخب کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل واحد وہ ملک ہے جو کردوں کی آزادی کی کھلے عام حمایت کرتا ہے۔ کردوں میں ایک مذہبی فرقہ یزیدی بھی پایا جاتا ہے جن کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں ایک سخت رواج ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرے تو اسے یزیدی فرقے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر عراق کے قریبی علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کا مقدس ترین مقام لالش ہے جہاں ان کے رہنما کی قبر موجود ہے۔ کردستان میں ماحول عمومی طور پر پرامن، مہمان نواز اور ثقافتی طور پر روایتی سمجھا جاتا ہے۔ بڑے شہر خصوصاً اربیل اور سلیمانیہ نسبتاً جدید اور کھلے ماحول کے حامل ہیں۔ ان شہروں میں ریسٹورنٹس، کیفے، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور تفریحی مقامات رات دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ عمومی طور پر نائٹ لائف مہذب اور محدود دائرے میں رہتی ہے۔ ڈانس کلب یا نائٹ کلب کچھ جدید علاقوں میں موجود ہیں، مگر ان کا رجحان کم ہے اور صرف بڑی شہری آبادیوں تک محدود ہے۔ زیادہ تر مقامی لوگ
शामें दोस्तों के साथ कैफ़े, चाय खानों या फैमिली गैटिंग्स में गुजारते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर की बात की जाए तो आम तौर पर रिवायती कुर्द मुआशरा क़िदामत पसंद है, यानी अलानिया ताल्लुकात को अच्छा नहीं समझा जाता। ताहम बड़े शहरों में नौजवान नस्ल में मगरबी असरात कुछ हद तक मौजूद हैं। तो मुहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी कुर्दिस्तान पर मुख्तसर मगर मालूमाती डॉक्यूमेंट्री। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमारी असल ताकत है हमारी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफिज़।